بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے پیارے بچوں، ننھے منھے پھولو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ الاحسان اکیڈمی والے چچا، بھائی، ماموں کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا عنوان ہے سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تھے، وہ بادشاہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا تھا، اور ایک کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی تھی جسے زبور کہتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری آواز دی تھی، اتنی پیاری آواز دی تھی کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، اس کی تلاوت کرتے تھے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ ان کا معجزہ بھی تھا، اور پرندے بھی آ کر رک جاتے تھے اور ان کی تلاوت سنتے تھے۔ اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے کو آواز دی۔ اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا، جو لوگ جنت میں جائیں گے ان سب کو جنت میں جا کے اتنی پیاری آواز ملے گی جتنی حضرت داؤد علیہ السلام کی پیاری آواز تھی۔ تو پیارے بچوں، داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھئی ہم اپنے گھر میں ایسا نظام بنائیں، ایسی ترتیب بنائیں کہ ہر وقت ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ ضرور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو۔ کوئی وقت بھی ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی عبادت نہ کر رہا ہو۔ کوئی رات کو کر لے، کوئی دن کو کر لے، کوئی صبح کو کر لے، کوئی دوپہر کو، کوئی شام کو، باری باری۔ تو اس طرح ان کے گھر میں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہتی تھی۔ کتنی اچھی بات ہے نا۔ ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، رات اور دن میں کوئی وقت بھی ایسا نہیں گزرتا جب میں یا میرے گھر والے آپ کی عبادت نہ کر رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، داؤد علیہ السلام کو، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو آپ کے گھر کی یہ ترتیب باقی نہیں رہ سکتی۔ کیسے سمجھایا؟ وہ ایک دن اپنے گھر میں عبادت کر رہے تھے، اور وہ ان کا عبادت کرنے کا وقت تھا، اس وقت اور کوئی عبادت نہیں کر رہا تھا۔ تو 2 فرشتے آئے اور انسانوں کی شکل میں آئے، اور سیدھے داؤد علیہ السلام کے کمرے میں پہنچ گئے، اور جا کر ان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، آپ فیصلہ کریں۔ اب داؤد علیہ السلام ان کی بات سننے لگ گئے، ان کا فیصلہ کرنے لگ گئے۔ اب جتنی دیر ان کی بات سننے لگ گئے، اتنی دیر وہ اگر کوئی تلاوت کر رہے تھے، کوئی تسبیح پڑھ رہے تھے، کوئی نماز پڑھ رہے تھے، وہ تو پھر نہ کر سکے نا۔ تو پھر ان کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد پھر فوراً انہیں خیال آیا کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے صحیح کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ بھی سب کچھ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، تو ہم لوگ بھی سب کچھ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے، ہمیں امی ابو کی بات ماننے کی توفیق دے، ہمیں محنت سے پڑھنے کی توفیق دے۔ پھر جب ہم محنت سے پڑھیں، ہم نماز پڑھیں، ہم امی ابو کی بات مانیں، تو پھر بھی ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو پھر ہم سے یہ نہ ہو سکتا۔
ٹھیک ہے، شاباش، کہانی ختم۔